یہ ہیں بدلو کی نشریات. بدلو کی نشریات میں بیانیہ کے ساتھ میں ہوں ساشا جاوید ملک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز عالم اور علامہ صدیق اظہر. عمران خان کا پارلیمانی کو، سرپرستوں نے پھر سے پانسا پلٹ دیا اور کسی کو خبر نہیں کہ کس قانون میں کیا ہے. 29 قوانین بلڈوز کر دیے گئے. اپوزیشن کی پارلیمنٹ کے اندر سے شدید قسم کی تبدیلی کی خواہش، اور اس کو سخت قسم کا دھچکا بھی لگا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اگلے انتخابات پھر سے مشکوک. اب اس پہ ہم رائے لیں گے، ان کا موقف لیں گے امتیاز عالم صاحب کا. جی سر، کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی 70 نکاتی ایجنڈا کسی مشترکہ اجلاس کا نہیں ہوا. پہلے خبر یہ آئی کہ 33 قوانین کو پیش کیا گیا. اب پتہ لگا ہے کہ جی 29 پاس ہوئے ہیں. 29 قوانین، میرا نہیں خیال کہ 29 ممبران ہیں پارلیمنٹ کے جنہوں نے وہ قانون پڑھا ہوگا. نہ ٹریجری بینچز کو پتہ ہے، نہ اپوزیشن بینچز کو پتہ ہے کہ کس قانون میں کیا ہے. یہاں تک کہ آج معذرت کرنی پڑی ہے ڈان کو کہ وہ جو زنا آرڈیننس کے حوالے سے تھا کہ عضو تناسل کو کیا کر دیا جائے گا، کیمیائی عمل سے ختم کر دیا جائے گا. وہ ملکہ جو ہیں پارلیمانی سیکرٹری، انہوں نے آخری وقت میں ایک امینڈمنٹ دی، کیونکہ اسلامک نظریاتی کونسل نے بھی اور علماء کرام کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو کوئی اسلامی سزا نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ بڑا دھوکہ دیا وزیر پارلیمانی امور نے، بابر اعوان صاحب نے. انہوں نے کہا جی یہ ہم ڈیفر کرتے ہیں. تو اپوزیشن سمجھے کہ ڈیفر ہو گیا انتخابی اصلاحات، کیونکہ بڑا مسئلہ تو اس پہ تھا. لیکن وہ پھر پیش ہو گیا اور وہ پاس ہو گیا. اب اس میں اپوزیشن نے اعتراض یہ اٹھایا کہ بھئی یہ تو رولز کے مطابق تو آپ کو ایبسلیوٹ میجورٹی چاہیے، یعنی نصف 222 رکن چاہیے، جبکہ حکومت کے بعد 221 تھے اور اپوزیشن کے پاس 213 تھے، لیکن ان کے 203 رہ گئے. اس میں جو بڑا کو جو یہ کہہ رہی تھی پارلیمانی کو ہوا ہے، وہ پارلیمانی کو یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کو بڑی امید تھی کہ یہ اتحادی ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ کہ کیو لیگ کے بیانات آ گئے ہیں، اور یہ کہ ایم کیو ایم بھی نہیں مان رہی، اور ان کے اندر جو پی ٹی آئی کے بڑے لوگ ناراض ہو رہے ہیں جو اپوزیشن سے رابطے کر رہے تھے. لیکن اپوزیشن حکومتی بینچ بڑے مطمئن تھے. انہیں کہا یہ گیا تھا کہ 20 سے پہلے کر لیں. لہذا اتنی جلد بازی سے جو کیا گیا کہ 19 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے تھے جنرل فیض حمید کا ٹرانسفر ہو رہا تھا آئی ایس آئی سے کے چیف کے طور پہ پشاور کور میں. تو حکومتی بینچز کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کر لیا جائے. اور ایک صفحے پہ نہ رہنے کی جو امید تھی کہ صفحہ ایک نہیں رہا، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان میں آئی ایس آئی چیف کے اپائنٹمنٹ سے اختلافات بڑھ گئے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ اب کے نمبر انہیں پورے نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اکثریت تھی اپوزیشن کی، لیکن یوسف رضا گیلانی الیکشن ہار گئے اور بڑی ننگی چٹی کھلی دھاندلی سے ہار گئے. تو اس سے جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے نا، وہ اپوزیشن کو لگا ہے اس لائن کو، سوچ کو، جو آصف علی زرداری کی تھی، جو بلاول بھٹو کی تھی، اور جو میاں شہباز شریف کی بھی تھی. ان تینوں کی یہ رائے تھی کہ اندر سے تبدیلی آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اندر سے تبدیلی لانے کی جو بات تھی اس سے دھچکا لگا ہے. یہ سیاست اب شکست ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ ہر جب قانون پڑھا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ بولا جا رہا تھا کہ 90 دن تک پاس نہیں ہوا یہ قانون سینٹ میں. مطلب سینٹ نے ان تمام قوانین کو رد کیا تھا یا انہوں نے اس پہ ترامیم پیش کی تھی. ان کی کمیٹیوں میں اچھی بھلی بحث ہوئی تھی. یہاں تک کہ انتخابی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی کافی بحث ہوئی تھی اور باقی قوانین پہ بھی. لیکن انہیں کوئی درخور اعتنا جسے کہتے ہیں نا، انہیں کنسیڈر نہیں کیا گیا. اور ایک بلڈوزر چل رہا تھا وہ، جس پہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا اور ہنگامہ ہوا بڑا.
اب اس میں ایک اور بات ہوئی ہے کہ سینٹ جو ایوان بالا ہے، جو وفاق کا نمائندہ ہے، وفاقی اکائیوں کا نمائندہ ہے، اسے نکال دیا گیا ہے آپ نے قانون سازی سے. آپ نے 29 یا 33 قانون پاس کیے ہیں بغیر سینٹ کے اپروول کے. اور یہ جو کل جو اجلاس ہوتا ہے مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا، اس میں تو 100 ہوتے ہیں سینیٹر اور 372 کے قریب ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے رکن. تو 1/3 کا سے بھی زیادہ کا فرق ہے. تو وہ تو امبیلنس بن گیا. لیکن آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ بھئی جو موجود اراکین ہیں، لیکن رولز میں لکھا ہوا ہے جس کا مسئلہ اٹھایا بلاول بھٹو نے. تو سینٹ نکل گئی اس قانون سازی سے. یعنی وفاق کی ادارے کی، منتخب ادارے کی اس میں شمولیت نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے اکثریت سے ان قوانین کو رد کر دیا. اب اگلا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو قوانین آئے ہیں جیسے ای وی ایم کا مشین. اب بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس کے 3 حصے ہیں ای وی ایم مشین کے. ایک میں تو آپ جائیں گے تو پہلے انگوٹھا لگائیں گے اور آپ کی شناخت ہوگی، اور وہ نادرا کے سسٹم سے جڑا ہوگا کہ یہ ساشا کا نشان ہے اور یہ ساشا کا ووٹ نمبر ہے اور ساشا کو ووٹ کی پرچی مل جائے گی. اچھا، اب وہ جو دوسری مشین ہے جس میں ووٹ ڈالا جائے گا، تیسری جس پہ بٹن دبایا جائے گا، تیسری مشین ہے جس سے پرنٹ آؤٹ بھی نکلے گا. اب یہ دونوں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے سسٹم ہیں اور یہ نادرا سے جڑے ہوئے ہیں. اس قانون میں یہ تبدیلی بھی کی گئی ہے کہ نادرا بنائے گی انتخابی لسٹیں. لیتا ہے فرش سے. نادرا کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ کے کنٹرول میں. اور الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے انتخابی فہرستیں بنانا، اور یہ آئین کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ انتخابات کرانا، لسٹیں بنانا، یہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن نے 18 مہینے پہلے اپنی رپورٹ دی تھی جس پہ حکومت نے اور پارلیمنٹ نے غور ہی نہیں کیا. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی 3 لاکھ پولنگ بوتھ ہونے ہیں. 3 لاکھ پولنگ بوتھ ہونے ہیں تو اس میں کم از کم 2 بوتھ تو ہوتے ہیں، ایک صوبائی الیکشن اور ہمارے یہاں قومی الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ 6 لاکھ ہو گئے. اچھا، اب عورتوں کا لہجہ ہوتے ہیں، مردوں کے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی 12-1 لاکھ، وہ تو کہہ رہے ہیں 8 لاکھ مشینیں چاہیے، کوئی 12-1 لاکھ مشینیں چاہیے ہوں گی، اور ایک مشین کی قیمت ہے 2 لاکھ روپے. وہ خرچہ جو ہے اس کا کوئی 150 ارب روپے ہے. اور اگلے الیکشن میں کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ مشینیں کام آئیں. پھر اگر وہ ووٹ آپ نے غلطی سے ڈال دیا، کینسل ہو گیا، تو آپ دوبارہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. سیکریسی بھی کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں. پھر یہ کہ آپ پورے ملک میں کس طرح ایسا وائی فائی کا سسٹم لگائیں گے دور دراز علاقوں تک، بلوچستان اور سندھ انٹیریئر اور سرائکی دور دراز علاقوں میں، اور بلکہ شہروں میں ہمارے یہاں وائی فائی نہیں چلتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہیک ہو جائے گا سسٹم، کوئی بھی انٹرنیشنل ہیکرز بھی ہیک کر سکتے ہیں. آپ نے ووٹ ڈالا بلے پہ، پروگرام کو آپ نے پروگرام کر دیا کہ جی وہ چلا جائے گا شیر کو، یا شیر کا ووٹ پروگرام کر دیا کہ جو شیر کا بٹن دبائے گا وہ بلے کو چلا جائے یا تیر کو چلا جائے. اوپر سے یہ جو مطلب یہ کہ پہلے ہی جو تھی نا وہ ووٹ کاؤنٹنگ مشین جو تھی رزلٹ کے حوالے سے جو تھی وہ فیل ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہے جب اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا تو یس آئے اور نو کی آوازیں آ رہی تھی نا ووٹنگ کے لیے، تو وہ جو ان کی قومی اسمبلی کے اندر سسٹم تھا وہ بھی اس نے کام نہیں کیا. یہ بلاول بھٹو نے اور کہا، یہ 12 کروڑ لوگوں کے ووٹوں کو یہ کیسے ہینڈل سر، کریں؟ یہ دیکھیں نا، اتنا لوئسٹ انفراسٹرکچر ہے ہمارے ملک کا. ہم لوگ اتنا ایک 3rd ورلڈ کنٹری کا، مجھے لگتا ہے ہم لوگ 5th جنریشن وار کیا لڑنی ہے ہم لوگوں نے. اس میں ہم لوگ آن لائن کلاسز کو پاسبل نہیں کر پائے، اتنا وائی فائی سسٹم ہمارا اتنا انہینس نہیں کر پایا کہ ہم لوگ جو 1st ورلڈ کنٹری کے جو آپ کہہ لیں ٹینٹرمس ہیں ان پہ پورا اتر پائیں. تو ہم یہ جو ووٹنگ مشین ای وی ایم والے یہ جو مشورے دیتے پھر رہے ہیں، یہ جو کریٹ کرتے پھر رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ پہلے اپنے بیسکس پہ اتر آئے ہیں؟ جو ہمارے پاس اتنا یہ پیسے ضائع کرنے کے لیے اتنا ہمارے پاس بجٹ ہے کیا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ پہلے ہی ہمارے ملک میں انتخابی عمل پہ شک رہا ہے، سوائے ایک الیکشن کے 70. دھاندلیوں کا ہمیشہ سے رہا ہے. اچھا، اب پہلی سسپیشن ہے. اوپر سے یہ جو زرداری صاحب نے بیان دیا نا، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. وہ پھل وہی کھائے گا جو پاکستان میں الیکشن انجینئر کرتے رہے.
وہ سافٹ ویئر آ جائیں گی, وہ سسٹم ہیک ہوگا, اس میں جسے آپ چاہے جتوا دیں. اوپر سے کیا ہو رہا ہے, آپ نے 90 لاکھ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا ہے, انہیں بھی دے دیا ہے جنہوں نے دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کر لی ہے. کوئی ایک بڑے ہمارے دوست ہیں جو مشیر ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا بھائی یہ جو 30 لاکھ سعودی عرب میں ہیں, جو کفیل کے حکم کے تحت, وہ جس کفیل کو بادشاہ کا حکم چلا جائے گا کہ پاکستانیوں کو ووٹ ڈلوا دو فلاں پارٹی کو, اسی طرح گلف میں 45 لاکھ ووٹ تو یہ ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, بن گیا ہے اگلے الیکشن کا, اور وہ ابھی سے معاملہ مشکوک ہو گیا ہے. اب اس میں حکومت نے جو یہ کام چلایا تو انہوں نے کہا سارے کم کر لو. اب اسٹیٹ بینک میں جو تبدیلی, آج اس پہ بہت اچھا آرٹیکل آیا ہے اسحاق ڈار کا, کہ اب اسٹیٹ بینک پہ کوئی اختیار نہیں رہا فائنانس منسٹری کو, گورنمنٹ کو, پارلیمنٹ کو, اور آپ کچھ کارروائی بھی نہیں کر سکتے. اور وہ جو مانیٹرنگ اور جو پالیسی ہے اس کی بینک کی, وہ بینک خود طے کرے گا اٹانومسلی. پھر آپ بینک سے قرضہ نہیں لے سکیں گے. گورنمنٹ وہ کمرشل بینکوں سے قرض لے گی, کمرشل بینک دیتے ہیں بہت لو ریٹ پہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ, اور وہ زیادہ سود پہ حکومت کو قرضہ دیتے ہیں. ایسے بینکوں کو دھندا پاکستان میں چلایا جا رہا ہے. ایسے ہی تو لہٰذا اب اسٹیٹ بینک کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اب چلا گیا IMF, کیونکہ بندہ IMF نے بٹھایا ہوا. ظاہر. لیکن بینک کو اٹانومس میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ نے آپ کے پارلیمنٹ سے ایجاد کر دیا, IMF کے حوالے کر دیا آپ نے. پھر اس میں کئی قوانین ایسے آ گئے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ وہ بغیر اس پر بحث مباحث کے. دنیا بھر میں قانون سازی اس لیے اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں ایک تو شفافیت ہوتی ہے, عوام کی شرکت ہوتی ہے, وہ قوانین پبلک. میں نے کوشش کی بڑی, میں کل رات بیٹھا رہا کہ قوانین مجھے کہیں سے مل جائے. اب وہ جب تک گزٹ میں شائع نہیں ہوں گے تو اول تو ہماری اپڈیٹ ہی نہیں کرتے یہ ویب سائٹ, بالکل نہیں کرتے. تو میں نے منسٹری آف لاء کی اور سب کی دیکھی ہے, تو اس میں نہیں ہوا. اب معاملہ کیا آ گیا, اب سیاست میں آپ دیکھیں کیا موقع پرستی. اپوزیشن نے سمجھا کہ یہ وہ کو کر دیں گے, تو عمران خان نے کوئی معاملہ لے دے پہ کر لیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہ فون چلے گئے. کیونکہ میں نے سوموار کو بیان پڑھا, اتوار کو چھپا بیان دیا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ بالکل نہیں کریں گے. MQM کا بیان بھی آیا, اور سوموار منگل کی رات کو ان ٹیلی فونوں نے پانسا پلٹ دیا. لہذا کیا ہوا کہ جو اپوزیشن کی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ کسی طرح کی بڑی تبدیلی کا باعث بنے گی. بالکل نہیں. اس میں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پارلیمنٹ کا یہ حال ہو جائے کہ گریڈ 18, 19, 20 کے افسر جو ہیں وردی میں, وہ پارلیمنٹ کے پانسا بدل دیں اور اس کی میجورٹی اور منارٹی کو اوپر نیچے کر دیں. دیکھیں امتیاز صاحب, یہ تو ایک حقیقت ہے, یہ تو پاکستان کی ایک حقیقت ہے کہ ساورینٹی جو ہے یہاں پر وہ پارلیمنٹ کی نہیں ہے. نہ صرف پارلیمنٹ کی بلکہ اور بہت سے ادارے بھی جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں, ان کی اپنی ساورینٹی جو ہے وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سے ہماری ساورینٹی جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان میں بھی ساورینٹی موجود نہیں رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نااہلی ہے وہ اپوزیشن کی ہے, اس لیے کہ اپوزیشن کیوں ایسی امیدیں باندھتی ہے. میں آپ کو ایک اب اس کا نہایت بچگانہ رویہ لگ رہا ہے مجھے. نہیں, میں آپ کو ہسٹوریکلی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب جو سب سے پہلا لانگ مارچ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور وہ لاہور آئے اور لاہور سے انہوں نے آگے جانا تھا, تو اس دوران ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ. اچھا. اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ ان کی بہت ساری گفتگو ہو جاتی ہے, اور بقول مولانا فضل الرحمان کے کہ انہوں نے مارچ تک یا اپریل تک ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں. اچھا, اب ان وعدوں پہ آ کے مولانا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ سارے کے سارے مطمئن ہو کے اپنے گھروں کو جا کے بیٹھ گئے. اب وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ان سے کیا وعدے کیے تھے؟
نہ چودھری پرویز الہی صاحب بتا رہے ہیں, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں. اسی طرح یہ ہوا کہ جناب اب دوسری مرحلہ آیا, جب دوسری مرتبہ پھر انہوں نے ایک مرتبہ یہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب تو جلوس پنڈی سے نکلے گا اور ہم جائیں گے اپنا وہاں پر ڈی چوک پہ. اچھا, وہاں پر بھی کچھ لے دے ہوگی, کوئی گفتگو ہوگی. اب ہمارے پاس ایک اور بڑا ایک فنومنا ہے, وہ ہے محترمہ مریم نواز صاحب کی تقریریں. محترمہ جو ہیں وہ ایک موقع پر آتی ہیں, ایک بیان جاری کرتی ہیں, پوری قوم دیکھتی ہے, اور بہت سارے لوگ ہمارے محترم امتیاز عالم صاحب کے جیسے اور مجھ جیسے اور ابور کے, ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھیں بھی یہ لڑکی کیا باتیں کر رہی ہے. اچھا, ایک دن بات کرنے کے بعد وہ 6 مہینے چچا جان ان سے جا کے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو نہیں پتا میری گفتگو شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو جز وقتی انقلاب ہے, یہ جو جز وقتی انقلابی مرحلے ہیں, یہی جز وقتی انقلابی مرحلہ جو ہے یہ 5 اکتوبر کے بعد آ گیا. 5 اکتوبر کے بعد انہوں نے کہا لو جی گل جڑی ہے نا مک گئی ہے, اب وہ پیج پھٹ گیا ہے. اچھا, اور وہ جو ہم یہ کہتے تھے سیم پیج وہ ورق جو ہے وہ پھٹ گیا ہے, اور اب تو جناب صورتحال یہ ہو گئی ہے اور وہ ہو گئی. اور خاص طور پر اس وقت اس پیج کا پھٹنا جو تھا, بلکہ اس کا ریزہ جو ہونا تھا, وہ اس مرحلے پر آیا جب عمران خان صاحب نے اپنے یہاں لنچ کیا. وہ 3 بجے تک لنچ ہوا اور 3:15 بجے فواد صاحب نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا ہم نے اس کو, وہ جو ہمارا جوائنٹ سیشن ہے اس کو ہم نے جناب پوسٹ پون کر دیا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے بیان دے دیا, اور ادھر سے ہمارے جو MQM کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے MQM کس کے اشارے پہ اتنی بڑے واقعات MQM نے اس ملک میں کیے ہیں, اتنی کلنگز کی ہیں, اتنے اس قسم کے الطاف حسین کے بیانات آئے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ جماعت چل رہی ہے تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے چل رہی ہے نا. اب ان کے بھی بیان, آج لیاقت صاحب کا بیان آیا, وہ جو ہمارے عامر لیاقت, انہوں نے کہا کہ جی میں آیا نہیں, بڑے تمطراق سے میں لایا گیا ہوں. اب دیکھنا اس قسم کے تمام آگے. اصولی سوال کیا اٹھتا ہے؟ اصولی بات یہ ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن لیڈرشپ بذات خود ڈاواڈول ہے, کمپرومائز کرتی ہے, اور جن اس سوالوں پر یہ عوام کو باہر لانا چاہتی ہے ان سوالوں پر یہ خود کلیئر نہیں ہے. اچھا نہیں, میں اس میں ایک جو نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں نا بنیادی, کہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹی جو مخالف ہیں ان کے آپس کے اختلافات کا ہمیشہ فائدہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے. ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال ہوا ہے. نواز شریف استعمال ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف, پیپلز پارٹی. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں. قصور کی بات نہیں ہے, یہ قصور تو ان کا رول ہی نہیں بنتا آئینی طور پہ. ایک طرف دوسری طرف آپ کہتے ہیں قصور نہیں ہے. نہیں, میں قصور اس لیے نہیں کہتا, جب پچھلے 40 برس سے ہم ایک عمل پولیٹیشین دیکھ رہے ہیں, سوال یہ ہے تو وہ کیوں اس گڑھے میں گرتے ہیں, اس جال میں کیوں پھنستے ہیں؟ ابھی پھر کیا ہوا, ابھی پھر یہ ہوا کہ خیال یہ اپوزیشن کیوں زیادہ اس میں اتنی گرمی اور حرکت آ گئی کہ جی شاید ISI چیف کے اپارٹمنٹ پہ وہ صفحہ پھٹ گیا ہے, تو لہٰذا انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی اور انہوں نے GSQ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, اور سارے محل سے وہ اپنی سیمیاں جمع کروا رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے اصولی بنتا. عمران خان نے اگر اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کیا تو وہ درست پرائم منسٹر, ان کا حق تھا. اس پر اپوزیشن کو ان کی ٹانگ کھینچنے کا مطلب نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ کہ اب جب کہ یہ نظر آیا کہ کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے, ہائیبرڈ سسٹم کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, تو یہ میدان میں کود پڑے. مریم نواز نے اسی دن شام کو تقریر کر دی دوبارہ, اس نے بیان دیا, اس نے کہا کہ ہم یہ اس طرح کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. تو دیکھیں نا, اس نے اپنی پوزیشن لی. میں سمجھتا ہوں کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ووٹ کی عزت والی بات ہے, یا سویلین بالادستی ہے, یا آئین کی بالادستی ہے, یا پارلیمان کی سوورنٹی ہے, جب تک وہ نہیں ہوتی سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ سوورنٹی پولیٹیشینز نے امتیاز بنانی ہے. موقع پرستی نہ کریں. ایک بات میں اور کر دوں کہ اگر میمو گیٹ اسکینڈل پر ہمارے میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے خود سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں نا, تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اب دیکھیں, اب الیکشن, اب ایک اور بات ہو گئی ہے کہ اب جو ہے یہ جو ہماری مردم شماری ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے,
اور اس کے بعد پھر ووٹنگ لسٹ بنے گی. ووٹنگ لسٹ بنے تو انتخابات تو 1.5 سال کے لیے 2023 میں اپنے وقت پہ ہوں ہو گے, گئے. قبل اوپر از سے وقت ہم نے انتخابات اوپر نہیں سے ہوں. ہم نے وہ ای وی ایم اور والا نیا سوچنا اپوزیشن شروع کو کر دیا. اتنی جلدی کیا ہے عمران خان کو غلط ذرائع اختیار کر کے بھگانے کی. جن کی غلط ذرائع اختیار کر کے صحیح. کیا ضرورت ہے کہ وہ اپوزیشن کو کہ حکومت کو الٹائے. اور اگر آپ غیر آئینی طریقوں سے اور بے اصولی طریقے سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو اچھی جھوری روایت نہیں ڈال رہے ہو. اب عمران خان نے بھی یہ کر دیا ہے کہ سپا سیاست کے پھاڑ دیا. ہاں انہوں نے میرے بس کا اپوزیشن بروک کے نہیں لیے ہے. سارے رستے, وہ اگلا الیکشن بھی کرپشن پہ لڑیں گے. کرپشن جبکہ ان کے اپنے دور میں جتنے بڑے اسکینڈل ہوئے ہیں, اسکینڈل, چینی کے, تیل کے, اب گیس کا بحران جو ہے, اور اسی طرح باقی جو اسکینڈل ہوئے ہیں, یہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. یہاں پر مارشل لا بھی رہے, یہاں پر بدترین حکومتیں آئیں, اب انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئیں, پھانسی دیا گیا, کوڑے لگائے گئے, لیکن عوام کی چیخ اس طرح جو اس حکومت نے جو نکال دی. چیخیں کا میرے خیال سے جانے نکال دی. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کو انتظار کرنا چاہیے, ایک ایجنڈا دینا چاہیے آئینی کایا پلٹ کا, آئین کے مطابق اداروں کی صف بندی کا, دوبارہ سے ری آرگنائزیشن کا, اور ایک بھرپور عوامی تحریک بلڈ کرنی چاہیے, اور اس کا ایک متبادل پروگرام دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکیلے یہ پارٹیاں نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, ان ساری پارٹیوں سر جی جب یہ ساری اپوزیشن ملتی ہے متحد ہو کر اگر یہ چاہتے ہیں یہ تو متحد ہو کے پارلیمنٹ کو پلے گراؤنڈ بنا لیتے ہیں, یہ متحد ہو کے تو بچے بن جاتے ہیں. بالادستی ہو اور عوام کی بالادستی ہو, اور انڈیویجولی شاید یہ کوئی میچور پوزیشن لے لے, مجھے تو نہیں لگتا. انہوں نے تو پارلیمنٹ کو پلے گراؤنڈ بنا دیا. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جب تک یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک متبادل پروگرام دے عوامی بالادستی کا اور جمہور کی حکمرانی کا, اس ملک میں یہی میوزیکل چیئر, یہی ڈرامہ چلتا رہے گا. ناظرین, یہ تھیں آج کی نشریات. اپنی رائے سے ہمیں لازمی واقف کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں, کمنٹ باکس میں اپنے سوالات یا جو بھی آپ کا پوزیشن ہوئی آپ لازمی ہمیں لکھ کر سینڈ کریے گا. اور بدلوں کی جو نشریات ہیں اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی نشریات میں. بہت شکریہ.